تو میں کرسچن تھی تو وہ مسلمان تھا، اس لیے اس نے مجھے کہا کہ آپ تو کرسچن ہو تو میں مسلمان ہوں، تو اگر آپ کو واقعی میرے ساتھ عشق ہے تو آپ ایسا کریں کہ مسلمان ہو جائیں، اچھا اس کے بعد شادی کر سکتے ہیں۔ شادی ہونے کے بعد مطلب کچھ ہی ٹائم گزرا ہے تو ایک بیٹا ہے میرا، پھر وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے کافی بات کری تھی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ مذہب چینج کر سکتی ہو، ماں باپ کو چھوڑ سکتی تو مجھے کیوں نہیں چھوڑ سکتی۔ مطلب انہوں نے جو آپ نے اسلام قبول کیا اس وجہ سے انہوں نے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا واپس؟ جی، انہوں نے یہ کہا کہ دوبارہ کرسچن ہو جاؤ پھر ہم آپ کو رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، غربت انسان سے کیا کچھ کروا لیتی ہے کہ روٹی کے سوکھے ٹکڑے بھی کھائے ہیں انہوں نے۔ زینب، بھوکا بھی سونا پڑا ہے کبھی آپ کو؟ جی بالکل، جی بالکل، جو میرے بیٹے کو سنبھال سکتا ہے، میرے اخراجات اٹھا سکتا ہے تو کیوں نہیں میں کر لوں مجھ سے شادی۔ مطلب آپ کو یہ نہ ہو کہ شادی کرے، سال 2 سال رکھے، پھر سے ڈیورس دے دے، ایسا نہ ہو کوئی؟ جی بالکل۔ اچھا زینب، اگر کوئی ایسا شخص جو آپ سے عمر میں زیادہ ہو یا سیکنڈ میرج کی خواہش رکھتا ہو، یا کوئی ایسا جی وہ کہے جی میں خفیہ نکاح کر کے رکھ سکتا ہوں ان کو لیکن آپ کی تمام ضروریات کو پورا کر دے، تو کیا کہتی ہیں؟ جی رہ لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے زندگی گزارنی ہے، مشکلات میں مجھے کسی نہ کسی کا تو سہارا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں اپنا میزبان زبیر راجپوت۔ ہمارے ساتھ ایک آج ایسا کیس موجود ہے، ایک بہن کرسچن سے مسلمان ہوتی ہیں ایک مسلمان لڑکے کے پیار میں، وہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے اور ابھی یہ میڈیا پہ کیوں آ رہی ہے، ساری کہانی ہے کیا، انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو کرسچن، آپ نے بتایا کہ آپ کرسچن سے مسلمان ہوئی ہیں، یہ سارا ماجرا ہے کیا، کیسے مسلمان ہوتی ہیں آپ؟ یہ سارا ماجرا یہ کہ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور وہ لڑکا مجھے پسند کرتا تھا۔ اچھا، تو کافی مطلب ہماری دوستی تھی آپس میں، تو ایک دوسرے کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے تھے، تو ہم نے آپس میں صلاح کی کہ ہم شادی کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ تو میں کرسچن تھی تو وہ مسلمان تھا، اس لیے اس نے مجھے کہا کہ آپ تو کرسچن ہو تو میں مسلمان ہوں، تو اگر آپ کو واقعی میرے ساتھ عشق ہے تو آپ ایسا کریں کہ مسلمان ہو جائیں، اچھا، اس کے بعد شادی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے اپنے گھر والوں کو پہلے بتانا مناسب سمجھا، پھر نہیں میں نے بتایا، کیونکہ مجھے تو اسی سے پیار تھا نا، اسی وقت مجھے سب کچھ وہی لگ رہے تھے، اس وجہ سے پھر میں نے مذہب چینج کیا۔ اچھا، اس کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر لیا کہ چلو میں شادی کرتی ہوں۔ شادی ہونے کے بعد مطلب کچھ ہی ٹائم گزرا ہے تو ایک بیٹا ہے میرا، پھر وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ نہیں، تو جب آپ نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا تو جب چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ ایسا کیا آپ کی لائف میں ہو گیا کہ وہ آپ کو چھوڑ دیا؟ اس میں ہوا یہ کہ اس کی امی ابو راضی نہیں تھی، تو میرے امی ابو بھی راضی نہیں تھے، مگر میں نے تو پھر بھی مذہب چینج کیا، مذہب اسلام مطلب میں آئی، مسلمان ہوئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں واقعی مسلمان ہوں۔ تو وہ بھی مسلمان تھا، تو اس کے گھر والوں نے یہ کہا کہ ہم اس لڑکی کو ابھی بھی اپنے مطلب بہو نہیں بنا سکتے، گھر میں نہیں لے کے جا سکتے، تو اگر تم نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اگر ہمارے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں تو تمہیں دوسری شادی کرنی پڑے گی۔ مطلب اس کی فیملی نے دباؤ بنایا کہ اس لڑکی کو چھوڑو اور جو جس لڑکی سے ہم کہتے ہیں وہاں پہ شادی کرو؟ جی۔ اچھا، تو آپ نے کہا نہیں کہ آپ نے ان کے لیے سارا کچھ کیا، اپنے فیملی چھوڑی، اسلام قبول کیا، ان کے لیے جو انہوں نے ڈیمانڈ کی آپ نے پوری کی، تو لیکن پھر بھی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے؟ آپ نے ان سے کوئی بات چیت نہیں کی کہ مجھے نہ چھوڑیں؟ میں نے کافی بات کری تھی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ مذہب چینج کر سکتی ہو، ماں باپ کو چھوڑ سکتی تو مجھے کیوں نہیں چھوڑ سکتی؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے آگے شادی کرنی ہے تو تمہارے اوپر مطلب لا کے رکھ سکتا ہوں، پھر میں نے یہ مناسب، میں نے بھی یہی کہا کہ میں سوکن کے ساتھ نہیں رہ سکتی، کہ آپ کی وجہ سے میں نے مذہب چینج کیا، ماں باپ بھائی بہن سب کو چھوڑ دیا، تو آپ مجھے بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے اپنا ماں باپ چھوڑ دیا، میں نے نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور انہوں نے شادی کر لی۔ مطلب جب سیکنڈ شادی انہوں نے کی تو آپ نے یہ شرط رکھ دی کہ بھئی یا تو اسے ڈیورس دو یا مجھے چھوڑ دو؟ جی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو چھوڑنا مناسب سمجھا تاکہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ تو اچھا، آپ نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کا جو کرسچن نیم تھا وہ طبیعہ تھا، تو ابھی مسلم نیم کیا آپ کا؟ مسلمان نیم ماشاءاللہ زینب ہے۔ مطلب زینب ابھی آپ کا نام جو مسلمان نیم ہے؟ جی، زینب نام ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کا شناختی کارڈ کس نیم سے بنا ہوا؟ زینب بیوی کے نام سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، جب آپ کو ڈیورس ہو گئی اس کے بعد آپ نے اپنے گھر واپس جانا کیوں مناسب سمجھا؟ کیونکہ میں نے مذہب چینج کیا ہوا تھا، تو گھر والوں نے تو مجھے بلانا ہی نہیں اچھا سمجھا، انہوں نے یہی بات کری کہ جب آپ مطلب آؤ گی ہمارے مذہب میں تو دوبارہ اس مذہب میں آنا پڑے گا۔ مطلب انہوں نے جو آپ نے اسلام قبول کیا اس وجہ سے انہوں نے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا واپس؟ جی۔
انہوں نے یہ کہا کہ دوبارہ کرسچن ہو جائے پھر ہم آپ کو رکھنے کے لیے تیار ہیں. اچھا زینب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کی ایج زیادہ نہیں ہے, 22-23 سال آپ کی ایج ہے ماشاءاللہ, اس میں سے جو آپ نے لو میرج کی اس میں سے ماشاءاللہ ایک بیٹا ہے. ناظرین یہ اس جو انہوں نے شادی کی ہے اس میں سے یہ بیٹا ہے, کیا نام ہے بیٹے کا؟ علی جی. علی جی. اچھا مجھے بتائیں کہ علی نام ہے ماشاءاللہ, اتنا پیارا نام رکھا, اور بیٹا بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بہت پیارا ہے. آپ کی بھی لائف پڑی ہوئی ہے, بیٹا آپ کے ساتھ ہے, تو آپ اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ اتنی لمبی زندگی کیسے گزارا ہوگا آپ کو؟ بس کرنا کیا ہے, میں خود پریشان ہوں, ٹینشن میں ہوں کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. کہ کرائے کا مکان تھا جس میں ہم رہ رہے تھے, اچھا تو وہ چھوڑنے کے بعد مطلب گھر میں رہتی ہوں تو محلے والے بھی تنگ کرتے ہیں, مالک مکان بھی اتنا تنگ کرتے ہیں, تو بہت پریشان ہوں. مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس مکان میں کرائے پہ نکاح کر کے اس نے آپ کو رکھا تھا, آپ اسی مکان میں رہ رہی ہیں, تو اس کا کرایہ بل کون دیتا ہے؟ فی الحال تو کوئی بھی نہیں دے رہا, کرایہ سر پہ چڑھا ہوا 4-5 ماہ کا. اچھا, تو مالک مکان جو آ کے وہ بولتا نہیں ہے, کہتا نہیں ہے مکان خالی کر دو یا کرایہ وغیرہ دو, یا کوئی غلط ڈیمانڈ کرتا ہو؟ بہت بدتمیزی کرتے ہیں محلے والے, بہت لوگ ہیں, مگر پھر بھی عزت سے اپنا سر چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا زینب آپ کا بیٹا ہے, اس کی بھی ضروریات ہیں اور آپ کی بھی ظاہر بات ہے کھانا پینا تو کرتے ہیں, کیسے کھانا پینا کیسے ہوتا ہے اگر آپ کچھ نہیں کرتے؟ بس کسی کے گھر میں کام کر لیا یا کبھی کسی کا جھاڑو مار دیا, پوچھا مار دیا, تو کھانے کے لیے کبھی روٹی, کبھی بھوکے بھی سو جاتے ہیں, کبھی پانی پہ گزارا کر لیتے, سوکھے ٹکڑے بھی کھا لیتے ہیں. ناظرین غربت انسان سے کیا کچھ کروا لیتی ہے کہ روٹی کے سوکھے ٹکڑے بھی کھائے ہیں انہوں نے. زینب بھوکا بھی سونا پڑا ہے کبھی آپ کو؟ جی بالکل جی, کون سا ہم پہلی بار بھوکے سوئیں گے, کبھی ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ ہم لوگ بھوکے سو جاتے ہیں, پانی بھی نہیں ہوتا, پریشانی کی وجہ سے لائٹ بھی نہیں ہوتی, اتار دی گئی ہے, تو بس کافی مشکلات ہیں. اچھا زینب ایک ماں ہونے کے ناطے جب بھوک لگتی ہے تو آپ خود تو برداشت کر لیتی ہیں, بڑی ہیں, سمجھتی ہیں, تو جب بیٹے کو بلکتا ہوا دیکھتی ہیں تو کیا فیل کرتی ہیں؟ کرنا کیا ہے, بس روتی ہوں, اللہ کہہ کے دعا مانگتی ہوں کہ اللہ سب بیٹیوں کو اپنی عزت شرم میں رکھے اور کسی کو بھی اس طرح کا قدم اٹھانے کو مجبور نہ کرے. تو جو بھی اللہ کو کوئی نیک گزرتا ہے, جو سمجھتا ہے ان باتوں کو, کوئی نہ کوئی اللہ کے اچھے راستے کو کوئی نہ کوئی مراد کر دیتا ہے, بچے کو کچھ نہ کچھ بتانے کے لیے, کوئی ربا روٹی کوئی نہ کوئی سو دوسرے کہنے کی چاہیے, اسی سے گزارا کر لیتے ہیں. صحیح. تو زینب اگر کوئی ایسا شخص جو آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہو, آپ کی ویڈیو آل اوور ورلڈ میں دیکھی جا رہی ہے, اسپیشلی اوورسیز پاکستانی ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں, اگر کوئی ایسا شخص جو آپ کو اسی کنڈیشن میں قبول کر لے کہ آپ کرسچن سے مسلمان ہوئی ہیں اور آپ سے نکاح کرنا چاہے, وہ آپ کے قرضہ جات بھی ادا کر دے, کلیئر کر دے, آپ کے بیٹے کو اپنا نام دے, باپ کا نام دے, اور اس کو اچھی تعلیم دے, آپ کو 2 ٹائم کا عزت کے ساتھ کھانا مل جائے, تو شادی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, جو میرے بیٹے کو سنبھال سکتا ہے, میرے اخراجات اٹھا سکتا ہے, تو کیوں نہیں, میں تب مجھ سے شادی. مگر میں یہی کہوں گی کہ جس نے بھی میرے ساتھ اس طرح کرنا ہے یا مشکلات میں ہوں, میں مہربانی کر کے مجھے آپ اس طرح ذلیل نہ کرے. مطلب آپ کو یہ نہ ہو کہ شادی کرے, 1-2 سال رکھے, پھر سے ڈیورس دے دے, ایسا نہ ہو کوئی. جی بالکل, کیونکہ پہلے میرے پاس کوئی سہارا نہیں, پہلے میں جس طرح کی زندگی گزار رہی ہوں آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا زینب اگر کوئی ایسا شخص جو آپ سے عمر میں زیادہ ہو یا سیکنڈ میرج کی خواہش رکھتا ہو, یا کوئی ایسا جی وہ کہے جی میں خفیہ نکاح کر کے رکھ سکتا ہوں ان کو, لیکن آپ کی تمام ضروریات کو پورا کر دے, تو کیا کہتی ہیں؟ جی رہ لوں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ مجھے زندگی گزارنی ہے, مشکلات میں مجھے کسی نہ کسی کا تو سہارا چاہیے. ٹھیک ہوگا, مطلب آج اس چیز پہ آپ ایگری ہیں؟ جی بالکل, اور ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ سے, میں نے بچے کی بھی تو کچھ سوچنی ہے. ٹھیک ہو گیا. جی ناظرین, زینب بہن کی ساری کہانی آپ نے جان لی ہے, مجبور ہے, پریشان ہے, کرسچن سے مسلمان ہوئی ہیں اور لو میرج کے چکر میں اپنی زندگی خراب کر لی ہے, اور ناظرین ابھی ان سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے کرسچن تھی تو بعد میں مسلمان ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, ایک پیارا سا بیٹا بھی ہے, بڑا ماشاءاللہ خوبصورت ہے اور چلبلا سا ہے, لیکن ناظرین جب ماں اپنے بچے کو بھوک میں دیکھتی ہے تو ان پہ کیا بیتتی ہوگی. اوپر سے مالک مکان آ کے ان سے الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے, غلط ڈیمانڈ کرتا ہے. ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو جو معاملات ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں, یا کوئی ان سے شادی کا خواہش مند ہے,
وہ ہمارے یوٹیوب چینل نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے، اور ان کی شرط صرف یہ ہے 2 ٹائم کا عزت سے کھانا، اور ان کی جو لائف میں ہو چکا ہے ان کو اس چیز کے تانے نہ دیے جائیں، کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی جائے جو ان کی لائف گزر چکی ہے، اور کوئی خفیہ نکاح کرنا چاہتا ہے تب بھی یہ تیار ہے۔ تو ناظرین اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔